صفحہ نمبر 75 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، اپنے علاقے کے متعلقہ ایجوکیشن آفیسر کے نام ایک خط لکھیں جس میں اسے آگاہ کریں کہ آپ کے اسکول میں کورونا اور ڈینگی بخار کی وبا کے حوالے سے بچنے کے لیے کن کن احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئیں بچوں، اب زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ اس میں ضمیر کی حالت فاعلی، جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کی جگہ استعمال کیا جائے تو ضمیر کی اس حالت کو حالت فاعلی کہتے ہیں۔ درج ذیل جملے پڑھیں۔ اسلم اچھا بچہ ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ فوزیہ کتاب پڑھ رہی تھی، کسی نے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ میں، وہ، تم میں ایسے ضمیر ہیں جو فاعل کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ضمیر فاعلی کہلاتے ہیں۔ فاعل اسلم کی جگہ وہ، فاعل فوزیہ کی جگہ تم اور فاعل اسما کی جگہ میں بطور ضمیر فاعلی استعمال ہوا ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل عبارت میں ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں۔ روشن آرا پڑھی لکھی خاتون تھی۔ وہ دہلی گرلز کالج سے انٹر کے امتحان میں اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار بتایا، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن والد صاحب کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے وہ مجھے یونیورسٹی نہ بھیج سکے۔ ان کے والد نے پوری کوشش کی کہ ان کا کاروبار بہتر ہو جائے، لیکن فسادات کی وجہ سے انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ لفظ ہے ملک، اس کا مترادف ہے ریاست۔ نصف، اس کا مترادف ہے آدھا۔ زندگی، اس کا مترادف ہے حیات۔ بیچنا، اس کا مترادف ہے فروخت کرنا۔ تحفظ، اس کا مترادف ہے بچاؤ۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ لفظ ہے آزادی، اس کا متضاد ہے غلامی۔ شہری، دیہی یعنی دیہاتی۔ حقوق، فرائض۔ ترقی، اس کا متضاد ہے تنزلی۔ ذمہ دار، اس کا متضاد ہے غیر ذمہ دار۔ عملی سرگرمیاں برائے طلباء، چند بنیادی حقوق کا چارٹ تیار کر کے اپنی جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ اپنی جماعت میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے شہریوں کے فرائض بیان کریں۔ طلباء مشکل الفاظ کو خط کشید کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے حقوق و فرائض کے موضوع پر کتاب حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اپنے ساتھی طلباء سے اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ استاد محترم طلباء کے سامنے بلند آواز سے سبق پڑھیں اور طلباء کو کہیں کہ وہ توجہ اور خاموشی سے سنیں۔ استاد محترم مشکل الفاظ کا مفہوم طلباء کو سمجھائیں۔ حقوق و فرائض کے بارے میں طلباء کو مزید معلومات فراہم کی جائے۔ طلباء کو ڈینگی اور کورونا وائرس کے بارے میں احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں۔ طلباء کو خط کے تمام مراحل سے آگاہ کریں اور خط کی مختلف اقسام کے بارے میں بتائیں۔ عزیز طلباء، اس سبق اور اس کی مشق کو سن کر آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔